دوستوں انبیاء کرام بھی ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں جو کہ اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر اپنی عمر پوری کرنے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں، لیکن ان کو جو چیز خاص بناتی ہے وہ ہے اللہ کی طرف سے ان کو عطا کردہ معجزات۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے جادوگروں کو پیش کیا جو کہ رسی پھینکتے تھے اور وہ سانپ بن جاتے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا تو وہ ایک بڑا سا اژدہا بن گیا جو کہ وہاں پر موجود تمام رسی کے سانپوں کو نگل گیا۔ وہاں پر موجود جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ ایک معجزہ ہے، کیونکہ جادو ہمیشہ ایک نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے جبکہ معجزہ واقعی میں ایک حقیقت ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز ایک لاجک کے تحت ورک کرتی ہے، کوئی بھی چیز اپنے آپ سے حرکت نہیں کرے گی۔ اگر میں کوئی چیز اوپر سے پھینکوں گا تو وہ ڈائریکٹ آ کے زمین پر لگے گی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے زمین میں گریویٹیشنل فورس ہے جو کہ اس آبجیکٹ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن گریویٹیشنل فورس آخر کس نے بنائی؟ نیوٹن نے؟ نہیں، انہوں نے تو ڈسکور کیا تھا۔ ایکچول میں گریوٹی بھی اللہ کی قدرت ہے جو کہ اسی کی کریشن ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی معجزہ ہوتا ہے تو وہ ایکچول میں تمام فزکس کے لاز کو توڑ کر کام کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریڈ سی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ کیا لاجیکلی یہ چیز پاسبل ہے کہ سمندر کے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، وہ بھی بنا کسی سپورٹ کے؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں، اس دنیا کے اندر ہر چیز ایک لمیٹڈ باؤنڈری کے اندر ورک کرتی ہے، پھر چاہے وہ بڑے سے بڑا جادوگر ہی کیوں نہ ہو، اس کا جادو اس باؤنڈری اور اس کے اندر کے قوانین کو کبھی نہیں توڑ سکتی، لیکن معجزہ ایسا کر سکتی ہے، اسی لیے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ خیر، ابھی چونکہ آپ کا کانسیپٹ معجزے کو لے کر کلیئر ہو گیا ہے تو اب بات کرتے ہیں ایک ایسے نبی کے بارے میں جنہوں نے 100 سال فیوچر میں ٹائم ٹریول کیا۔ لاجیکلی یہ چیز پاسبل نہیں ہے نا، لیکن معجزاتی طور پر ایسا ہوا ہے۔ ان نبی کا نام حضرت عزیر علیہ السلام تھا جو کہ ایک عقل مند اور نیک آدمی تھے۔ ایک دن عزیر علیہ السلام بیت المقدس کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بیت المقدس پورا تباہ و برباد ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نافرمانی کے چلتے ان پر ایک ایسا ظالم بادشاہ مقرر کیا تھا جس نے بنا کوئی وقت ضائع کیے اس شہر کو مکمل تباہ کر دیا۔ عزیر علیہ السلام اس شہر کی حالت دیکھ کر حیران تھے کہ یہاں ایک خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا جو کہ اب اس حالت میں ہے۔ عزیر علیہ السلام ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ آخر اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ کس طرح آباد کریں گے۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی کیپیبلٹیز میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا، لیکن وہ بس ایسے ہی سوچ رہے تھے جیسے کہ ہر انسان سوچتا ہے۔ عزیر علیہ السلام ایک گدھے پر سفر کر رہے تھے اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ فروٹس تھے۔ انہوں نے فروٹس کھائے اور اپنی سواری کو درخت کے ساتھ باندھ کر کے سو گئے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی سواری کی بھی جان نکال لی گئی۔ اس طرح 70 سال بعد فارس کا ایک بادشاہ حکمران بنا اور اپنی فوج کو بیت المقدس کے علاقے میں لے آیا۔ اس نے تباہ شدہ بیت المقدس کے شہر کو دوبارہ تہذیب کی طرف راغب کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ شہر دوبارہ آباد ہو گیا۔ اس سب کے دوران عزیر علیہ السلام کی آنکھیں بند تھی اور تقریباً 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی روح ان کے جسم میں واپس بھیج دی۔ سب سے پہلے ان کی آنکھیں کھلی اور بعد میں ان کے جسم حرکت میں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ان کی طرف بھیجا جنہوں نے عزیر علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ کتنی دیر تک سو رہے تھے۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ صبح سوئے تھے اور اب شام ہو رہی ہے، تو جواب دیا کہ 1 یا آدھے دن سے زیادہ نہیں۔ فرشتے نے عزیر علیہ السلام کو انفارم کیا کہ وہ پچھلے 100 سال سے سو رہے ہیں اور وہ اپنی سواری اور رزق کو دیکھ لیں جو کہ وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان کے فروٹس بالکل ایسے ہی تھے جیسا کہ وہ چھوڑ کر سوئے تھے، لیکن ان کی سواری بالکل ڈیکمپوز ہو چکی تھی اور اس کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی۔ عزیر علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران ہو گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سواری کو بھی زندہ کر دیا۔ ان کے گدھے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے واپس زندہ کر دیا گیا۔ اس سب کا مشاہدہ عزیر علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے کر رہے تھے، جو کہ پکار اٹھے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیر علیہ السلام نے اس گاؤں کا دوبارہ دورہ کیا جو کہ ایک بار پھر خوبصورت اور جاندار تھا۔ وہ اپنے گھر واپس گئے جہاں انہوں نے ایک نابینا اور معذور عورت کو دیکھا جو کہ ان کے لاپتہ ہونے کے بعد سے وہاں پر رہ رہی تھی۔ عزیر علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان سے اپنے بارے میں جاننے لگے تو اس عورت نے جواب دیا کہ عزیر علیہ السلام کو انتقال ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں۔ یہ سننے کے بعد عزیر علیہ السلام نے انہیں اپنا قصہ سنایا تو اس عورت نے عزیر علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں تو اللہ سے دعا کرے کہ میری بینائی واپس آ جائے، کیونکہ عزیر علیہ السلام کی دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس عورت کی بینائی بھی واپس آ گئی اور ساتھ میں ان کی معذوری بھی دور ہو گئی۔ اب اس بوڑھی عورت کو پکا یقین ہو گیا کہ جو شخص ان کے سامنے کھڑے ہیں وہ واقعی میں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ اس طرح کچھ عرصے بعد پورے شہر نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچان لیا جو کہ اللہ کی طرف سے دوبارہ زندہ کیے گئے، جنہوں نے دوبارہ تورات کی تعلیمات دینا شروع کر دی۔ تب سے لوگ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بلانے لگے، لیکن یہ عزیر علیہ السلام تھے جو کہ لوگوں کو ایسا کرنے سے منع فرماتے۔
لوگ انہیں ٹائم ٹریولر بھی سمجھتے تھے جو کہ ماضی سے مستقبل میں آئے تھے۔ آپ بھی ایسے ہی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس سٹوری میں ٹائم ٹریولنگ کہاں سے ریلیونٹ ہے۔ دیکھیں، ٹائم ٹریول ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس میں فرض کیا جاتا ہے کہ کسی شخص یا چیز کے ذریعے وقت کی مختلف مدتوں میں سفر کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس دو ایسے ویریبلز ہیں جو کہ وقت کی رفتار کو بدلتی ہے، اور وہ ہے اسپیڈ اور گریوٹی۔ اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے پرسپیکٹو سے اسٹوری کو دیکھا جائے تو عزیر علیہ السلام اور جن چیزوں کو ان کے ساتھ مینشن کیا گیا ہے وہ بالکل محدود رہتے ہیں، جبکہ ٹائم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب 100 سال بعد عزیر علیہ السلام دوبارہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی سواری بالکل ڈیکمپوز ہو چکی ہے، جبکہ ان کا کھانا بالکل ویسا ہی ہے، یعنی کہ یہاں پر ٹائم ہر آبجیکٹ کے لیے بالکل مختلف کام کر رہا تھا۔ عزیر علیہ السلام کے لیے کچھ اور، کھانے کے لیے کچھ اور سواری کے لیے کچھ اور۔ اس کہانی کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن یہ نکل کر سامنے آتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک آبجیکٹ ایک سپیریئر گریویٹیشنل فیلڈ کے اندر موجود تھا، اسی وجہ سے ان کا ٹائم باقی دنیا کے ٹائم سے بالکل مختلف تھا۔ اگر کوئی شخص بجلی کی رفتار سے حرکت کرتا ہے جو کہ پاسبل نہیں ہے تو اس کے لیے ٹائم بالکل سلو ہو جاتا ہے، جبکہ باقی دنیا کے لیے ٹائم بالکل نارمل ہوتا ہے۔ دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے یہ واقعات ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جن کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ دن میں کئی بار ہمارے ذہنوں میں بہت سے خیالات آتے ہیں، اور بعض اوقات یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے دلوں میں شک اور خوف پیدا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے ہدایت اور مدد مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو ضرور ہدایت دیتا ہے۔ وہ ہمیں چیزوں کی حقیقت کو دکھاتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں کو انحراف اور شکوک و شبہات سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمیشہ حق کی راہ دکھائے۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔